بسم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین گرامی، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ محمد حسن رضا نقشبندی داتا نگر سے کہہ رہا ہے کہ جو شخص ہندوستان کے اندر نوپر شرما کی گردن اتارے گا اس کے بدلے میں ہندوستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے سامنے خود پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، اس کے بدلے میرا سر قلم کر دو۔ محترم سامعین، آپ نے سماعت فرمایا، مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب کہتے ہیں کہ حسن رضا نقشبندی داتا نگر سے کہہ رہا ہے جو نوپور شرما کی گردن اتارے گا اس کے بدلے میرا سر قلم کر دو، میں خود ہندوستان کے سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، میں جو گردن اتارے گا تو کیوں نہیں اتارتا؟ اور دوسری بات، جو پتا ہے نا حضرت صاحب کو کہ کوئی کسی کی جگہ گردن وغیرہ نہیں کاٹتا، تو جب کاٹتا نہیں ہے تو میری کٹے گی نہیں، میرا کم از کم ڈائلاگ تو مشہور ہو جائے گا۔ یہ ادھر فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے ہو رہے ہیں، ادھر ڈرامے کرتے ہو تم۔ میں سپریم کورٹ میں پیش ہوں گا اس کی جگہ، میں یہ یوں کر دوں گا۔ بندہ پوچھے کہ نقشبندی صاحب چلو وہ تو کوئی کرے گا تو کرے گا نا، جنہیں دو غازیاں کیتا ہے انہوں دے بارے تسی کورٹ وچ پیش ہو گئے ہو؟ ہائے ہائے، تم کبھی پیش ہو ہی نہیں سکتے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اور تم جناب کس ہستی پہ جا کے اٹیک کرتے ہو؟ تم تو کہتے ہیں غازیوں سے میرا بڑا تعلق ہے تو تم کہتے ہو نوپور شرما کی جو گردن اتارے گا میں ہندوستان میں پیش ہوں گا۔ تو بھائی جنہوں نے گردن اتاری ہے ان غازیوں کے ساتھ اگر ہو تو ان کے متعلق یہ بیان دیتے نا، ان کے ساتھ جاؤ نا، سپریم کورٹ میں پیش ہو نا، تیار ہو تو پیش ہو، کیوں نہیں پیش ہوتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نہ کوئی پیش کرے گا نہ کسی کی جگہ گردن کوئی کاٹتا ہے، بس میرا ڈائلاگ مشہور ہو جائے گا۔ اگر داتا نگر سے ادھر جانے کے لیے تیار ہو تو داتا نگر میں جو گستاخ بستے ہیں بقول اعلیٰ حضرت میں فتاوی رضویہ سے ابھی دکھاؤں گا، جو جامعہ اشرفیہ میں جو اشرف علی تھانوی کو اپنا دادا اور ابا اور بڑا اور اکابر مانتے ہیں، جس نے گستاخی مصطفیٰ کا ارتکاب کیا اور اعلیٰ حضرت نے جس پر کفر کا فتویٰ لگایا، وہ تمہارے پاس بستے ہیں، وہ حمایت کرتے ہیں۔ کبھی تم ان کو بھی مارو گے، کبھی تم ان کی بھی گردن اتارو گے، کبھی تم ان کے لیے بھی کچھ کہو گے، ایک تقریر کرو گے کہ ان کا یہ جملہ کفریہ ہے۔ دیوبندیوں کی کفریہ عبارات کی وجہ سے ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ جو ان گستاخانہ عبارات کو مانتا ہے یا لکھنے والوں کو مانتا ہے، ایک بیان کر کے دکھاؤ۔ جوکر نہ بنو، عالم ہو تو عالمانہ کردار ادا کرو، یہاں ڈائلاگ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی حضرت صاحب ہیں، مولوی بلال رضوی صاحب، ذرا ان کی بھی سماعت فرما لیں۔ ہمارے چہرے دیکھو، ہماری تقریر سنو، ہم کہہ رہے ہیں ہم سارے غازیوں کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں 1981 سے لے کے ابھی تک ہم کسی غازی کے ساتھ نہیں ہیں۔ محترم سامعین، آپ نے سماعت فرمایا، حضرت صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے چہرے دیکھو، ہماری تقریر سنو، اللہ اکبر، ہم سارے غازیوں کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یعنی امیر اہل سنت، وہ کہتے ہیں ہم کسی غازی کے ساتھ نہیں ہیں، 1981 سے لے کے آئے تک کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور ہمارے چہرے دیکھو، واقعی دیکھو، لعنت پڑی ہوئی ہے، بالکل دیکھو۔ کیوں؟ میں دلیل کے بغیر بات نہیں کر رہا، کیونکہ تم نے اگلی جو بات کی ہے وہ جھوٹی ہے، اور اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو تمہارے چہرے پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے، دیکھو چہرے سارے۔ بس تم سارے غازیوں کے ساتھ ہو تو جیسے میں نے پہلے کہا، تو ان غازیوں کے ساتھ تو تم نے کیا کیا ہے بتاؤ؟ تم نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ تمہارا کیا کردار ہے؟ تمہارے ارد گرد کیا بنوری ٹاؤن نہیں ہے؟ وہاں گستاخان مصطفیٰ نہیں بستے؟ وہاں رسول کے علم غیب کو چوپایوں کے علم سے تشبیہ دینے والے نہیں بستے؟ اور اگر بستے ہیں تو تم ادھر کیا کر رہے ہو کراچی میں؟ کیوں نہیں مارتے ہو ان کو؟ میں غازیوں کے ساتھ ہوں، غازی کیوں نہیں ہے؟ ساتھ ہے، غازی کیوں نہیں بنا؟ کوئی سنوی تو پتہ چلے نا۔ اور پھر جو تم نے کہا کہ جی وہ امیر السنت کہتے ہیں کہ ہم کسی غازی کے ساتھ نہیں، لاؤ دلیل۔ اگر سچے ہو تو لاؤ دلیل، لیکن تم تو کذاب ہو، صرف کاذب نہیں ہو، کذاب ہو، جھوٹے ہو، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے کوئی بھی، اور ہمارے پاس دلیل ہے کہ کون تھا کہ پھانسی کی رات ابھی پھانسی ہوئی نہیں اور مدنی چینل پہ آ کے دعائیں کر رہا تھا۔ وہ غازی کے لیے دعائیں کرنے والا کون تھا؟ یہ دلیل ہے، اور تمہارے پاس ہے تو دکھاؤ، کبھی نہیں لا سکو گے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں، یہ حسن رضا نقشبندی بھی سنے اور یہ بلال رضوی بھی سنے اور اس جیسے بھی سنے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 317، صفحہ نمبر ہے 317۔ یہاں پر آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کیا خدا و رسول کی توہین کرنے والا کافر نہیں؟
ضرور ہے. یہ دیکھنا داتا نگر سے بات کر رہا ہوں, تمہارے داتا نگر ہی قریب رہتے ہیں. میں جناب والا بلال رضوی نال ہی توڑے بروری ٹاؤن ہے, نال ہی اور بہت سارا دارالعلوم کراچی ہے, اور وہ سب کا یہ عقیدہ ہے نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا, اور ہو تو پھر تمہارا امتحان ہے. دیکھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں کیا خدا و رسول کی توہین کرنے والا کافر نہیں؟ ضرور ہے. کیا جس نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. کیا اس نے محمد رسول اللہ کی کو سری گالی نہ دی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا ہر پاگر اور چوپائے کو حاصل ہے؟ مسلمان اے محمد رسول اللہ کے امتی, تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ کیا اس ناپاک ملعون گالی کے سری ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزر سکتا ہے؟ معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تیرے دل سے ایسی نکل گئی ہو کہ اس شدید گالی میں بھی ان کی توہین نہ جانے. اور اگر اب بھی تجھے اعتبار نہ آئے تو خود انہی بدگوئیوں سے پوچھ دیکھ کہ آیا تمہیں اور تمہارے استادوں پیر جیون کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں تجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سور کو ہے, تیرے استاد کو ایسا ہی علم تھا جیسے کتے کو ہے, تیرے پیر کو اسی قدر علم تھا جس قدر گدھے کو ہے, یا مختصر طور پر اتنا ہی ہو کہ او علم میں الو. بلال رضوی جعلی رضوی او علم میں الو. نقشبندی صاحب سمجھانے کے لیے امتحان کے لیے کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے. تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ او علم میں الو, او علم میں گدھے, سور کے ہمسرو. دیکھو تو وہ اس میں اپنی اور اپنے استاد و پیر کی توہین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ قطعاً سمجھیں گے. پھر کیا سبب ہے کہ جو کلمہ ان کے حق میں توہین و کسر شان ہو محمد رسول اللہ کی توہین نہ ہو؟ اور تمہارے لیے تو یہ کسر شان ہو, تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تمہیں کہا جائے اوے علم میں سور کے برابر. اور اگر حضور کے لیے کوئی کہے اور تمہارے داتا نگر میں بستا ہو, تمہاری کراچی میں بستا ہو, اور تم پھر بکواس کرو اور وہاں یہ ہے اور یہاں یہ ہے, اور ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکو, ایک جملہ تک نہ نکال سکو. اور امیر اہل سنت اللہ وہ تو مرید کرتے ہی کہیں پڑھو حسام الحرمین, پڑھو تمہید الایمان, پتہ چلے تمہیں کہ ایمان کی تمہید کیا ہے, پتہ چلے تمہیں کہ ایمان کی چاشنی اور لذت اور شیرینی کیا ہے, مٹھاس کیا ہے. اور تم نے تو آج تک یہ درس نہیں دیا. اور پھر آگے فرماتے ہیں حاشا للہ, حاشا للہ, کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ اس کا نام ایمان نہیں ہے. میں ویسے تو بالعموم اہل سنت کو کہتا ہوں, لیکن بالخصوص اتاریوں سے جو ان لوگوں اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہیں, جو ابھی تک شش و پنج میں ہیں, جو ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو میں اپنی بات تو نہیں کر رہا, میں تو اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر بھی ہمارے لیے آج کے زمانے میں کوئی ہوگا؟ وقت کا مجدد تمہیں آواز دیتا ہے اور کہتا ہے آؤ شان مصطفیٰ پر پہرا دو, آؤ عزت مصطفیٰ پر پہرا دو, اور ایسا پہرا دو, ایسا پہرا دو جیسے اس وقت امیر اہل سنت نے اور ان جیسے دیگر علماء نے دیا ہے, رضوی علماء نے دیا ہے, سنی سچے سنی عقیدے کے سچے مسلمانوں نے دیا ہے.